بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ناظرین کرام، دل کی دنیا اس سلسلے کا ایک اور موضوع لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے محاسبہ نفس سے متعلق اپنی گفتگو جاری رکھی ہوئی تھی۔ مجلس کے اختتام پر ہم نے امام غزالی کے بیان کردہ محاسبہ نفس کے طریقے پر گفتگو جاری رکھی تھی۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ محاسبہ نفس جو ہوتا ہے وہ عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے اور عمل کے بعد بھی ہوتا ہے۔ عمل سے پہلے محاسبے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اثر سے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: رحم اللہ امرأ وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره توقف۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اس بندے پر جو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو رک جاتا ہے اور دیکھتا ہے، اگر وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا نہیں ہے تب پھر وہ اس سے رک جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ آدمی عمل کرنے سے پہلے ذرا سا رک کر خود جائزہ لے لے کہ یہ عمل میرے حق میں جا رہا ہے، یہ میرے خلاف جا رہا ہے، کل یہ میری نیکیوں کے پلڑے میں جائے گا یا میری برائیوں کے حساب میں جائے گا، میرے کس کھاتے میں یہ عمل لکھا جائے گا، یہ سوچے اور یہ سوچ کر پھر عمل کرنے کی طرف آگے بڑھے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم میں سے بہت سے بھائی اسی ایک لمحے سے محروم ہیں۔ میں اور آپ شاید اپنے بہت سے معاملات میں اس ایک لمحے کے غور و فکر سے محروم ہیں جس کی طرف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا۔ عمل سے پہلے ایک لمحے کے لیے توقف کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھ لو، جائزہ لے لو کہ جو کرنے جا رہے ہو یہ اچھا کر رہے ہو کہ برا کر رہے ہو، یہ کس کے حق میں کر رہے ہو، تم اپنے ساتھ اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو، تم خود دیکھ لو۔ تو غزالی نے لکھا کہ محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ محاسبہ عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے اور عمل کے بعد بھی ہوتا ہے۔ عمل کے بعد کیسے ہوتا ہے؟ غزالی نے لکھا کہ بندہ یہ دیکھے کہ جو عمل اس سے ہوا ہے، اگر وہ نیک کام ہوا ہے تو نیکی پر خوش ہونا، نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرنا، نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مزید توفیق طلب کرنا، یہ اچھی بات ہے، خوشی اچھی بات ہے۔ لیکن نیکی کے بعد بندہ یہ دیکھتا ہے کہ جو نیکی ہوئی ہے اس میں کمی کہاں رہ گئی، جو نیکی ہوئی ہے اس میں کوتاہی کیا رہ گئی، اور یہ عزم کرتا ہے کہ اگلی بار نیکی کروں گا اور ضرور کروں گا، لیکن کروں گا تو اس طرح کہ اس خلل سے بھی وہ نیکی پاک ہوگی، اس کمی سے بھی وہ نیکی پاک ہوگی، اس کی فکر وہ کیا کرے گا۔ آپ کسی بھی عبادت کو لے لیں، نماز آپ نے پڑھی، 5 وقتہ نمازیں باجماعت آپ کی ادا ہوئیں، لیکن شام بیٹھ کر آپ سوچتے ہیں، آپ کو یاد آتا ہے کہ کچھ نمازوں میں آپ کا دل پوری طرح حاضر نہیں تھا۔ آپ عزم کریں کہ کل کی 5 نمازیں پورے حضور قلب کے ساتھ ہوں گی اور پوری کیفیت کے ساتھ ہوں گی۔ آپ نے اگر کوئی بھی عمل کیا ہے لیکن ادھورا کیا ہے، صرف فرائض ادا کیے ہیں، سنتیں نہیں پڑھی ہیں، کل کے لیے عزم کیجئے کہ میری نماز مکمل نماز ہوگی کہ فرائض کے ساتھ میں سنتیں ادا کر کے اس کو مکمل کروں گا۔ نیکی کے بعد محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس نیکی میں ہونے والی کمی پر نظر رکھے اور اس کی اصلاح کا عزم کرے، اور اگر جو کام ہوا ہے وہ نیکی نہیں برائی ہے تو محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی یہ عزم کرے
آدمی یہ فیصلہ کرے، آدمی یہ پختہ ارادہ کر لے کہ اس برائی کا میری زندگی میں یہ آخری دن تھا، یہ آخری موقع تھا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، آئندہ میں اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ اور غزالی نے لکھا کہ آدمی کوئی کام کرتا ہے، کام کے بعد محاسبہ کرتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ جو کام ہوا ہے نہ تو وہ نیکی ہے نہ برائی، نہ کوئی ثواب کا کام ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے، وہ تو بس ایسے ہی عام سا کام ہے۔ غزالی نے کہا ویسے آپ اور میں جانتے ہیں شریعت میں مباح کام کرنے، جائز کام کرنے کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن غزالی نے کہا کہ آدمی محاسبہ اگر کر رہا ہو تو محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ ایک ایسا کام میں نے کیا جس سے میرا کوئی فائدہ نہیں، اسی موقع پر میں کوئی اچھا کام بھی تو کر سکتا تھا، میں اس موقع پہ کوئی اچھا کام، کوئی ثواب کا کام، کوئی نیکی کا کام بھی تو کر سکتا تھا۔ آدمی یہ سوچے، اس لیے کہ بہرحال آپ اور میں یہاں ایک مسابقے میں ہیں، ایک مقابلے میں ہیں، وقت جتنا اچھا ہم استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہمارے سامنے نتیجہ آئے گا۔ جب ایسا معاملہ ہے تو وقت کو لا یعنی کاموں میں اور ایسے کام جن کا نہ ثواب سے نہ عذاب سے تعلق ہو، آدمی وقت اس میں اگر بتا دیتا ہو تو پھر یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ اگر کام ایسا ہے جس کا کوئی ثواب یا عذاب نہیں ہے تو آدمی سوچے کہ میں اس موقع پہ کوئی ایسا کام بھی تو کر سکتا تھا جو نیکی کا کام ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، محاسبہ نفس کے یہ جو طریقے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، چاہے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ماوردی سے نقل کیا تھا یا اس ایپیسوڈ میں غزالی سے نقل کیا ہے، یہ علماء، یہ شخصیتیں، یہ سب کچھ اپنے اپنے انداز سے لکھتے ضرور ہیں، لیکن ایک بنیادی نقطہ جو سب کے پاس اتفاق جس پر ہے وہ یہ کہ آدمی کو اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں، میں جس راستے پہ چل رہا ہوں اس راستے میں میرا نمبر کتنا ہے، آگے دوڑنے والوں میں سے ہوں یا میں پیچھے ہوں، اور بہت پیچھے ہوں تو آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور اگر آگے ہے تو پھر اس بڑھت کو اور اپنی سبقت کو باقی رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے محاسبہ نفس کا سیدھا سادہ مفہوم۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبہ نفس کی بڑی ترغیب دلائی۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ کہا سمجھدار انسان، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب و کتاب لے اور موت کی بعد کی زندگی کے لیے عمل کرنا سیکھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کی بعد کے لیے عمل کرنے والا ہی عقل مند ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیے جانے والے عمل کا حساب و کتاب لینے والا انسان ہی حقیقت میں دانا ہے، عقل مند ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبہ نفس کی ترغیب دلائی، اور یہ بات صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بعد کے دور کے تابعین وغیرہ نے کثرت کے ساتھ ذکر کی ہے کہ انسان کو محاسبہ نفس کی فکر میں جینا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ مشہور، بار بار حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں تم اپنے نفسوں کا حساب و کتاب خود لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے، یعنی قیامت کے دن۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، تم خود اپنا وزن کر کے دیکھ لو قبل اس کے کہ تمہیں کسی اور کی طرف سے وزن کر کے دیکھا جائے۔ اور کہا کرتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو آج کے دن تمہارے لیے حساب بھی اور حساب کے بعد عمل کرنا بھی آسان ہے کل کے دن کے مقابلے میں۔ کل کے دن حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہا کرتے تھے کہ آج کے دن حساب اور عمل کا موقع ہے، یہ حساب اور عمل کیا کرو۔ اسی لیے سلف صالحین ہمیشہ محاسبہ نفس کی فکر میں ڈوبے رہا کرتے، ہمیشہ اپنے نفس کے محاسبے کی فکر میں جیا کرتے تھے۔ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ محاسبہ نفس کی ترغیب دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ ویسے ہی حساب و کتاب کرے جیسے کوئی انسان اپنے پارٹنر اور اپنے شریک کے ساتھ حساب و کتاب کرتا ہے، یعنی اپنے پارٹنر کے ساتھ، اور دوسری ایک روایت میں الفاظ بھی آئے کہ اپنے خائن، خیانت کرنے والے پارٹنر کے ساتھ حساب و کتاب کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں پارٹنرشپ میں حساب و کتاب بڑا اہم ہوتا ہے، آدمی موجود نہ رہے اپنے پارٹنر سے پورا حساب لیتا ہے،
اگر پارٹنر خیانت کرنے والا ہو تو آدمی پوری طرح چوکنا ہو کر حساب و کتاب لیتا ہے۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ویسے ہی معاملہ کرے جیسے کسی خیانت کرنے والے پارٹنر کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً نفس بڑا خائن ہے اگر انسان غفلت برتے تو، نفس انسان کا بڑا دھوکے باز ہے اگر انسان اس کی طرف توجہ نہ دے تو۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نفس کے محاسبے کی طرف توجہ دیں اور اپنے نفس کا محاسبہ ہمیشہ کرتے رہا کریں، اس لیے کہ یہ عقل مندی بھی ہے، یہ نفس کے شر سے بچنے کا طریقہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی کنجی۔ آج اگر آدمی محاسبہ نفس کرتا رہے گا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو ایسی حالت میں جائے گا کہ اسے اپنے حساب و کتاب اپنے اعمال کا ایک اندازہ ہے، اور اگر بغیر حساب و کتاب کے جائے گا وہ سمجھے گا میں بہت کچھ کر کے آیا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہوگی۔ ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ازل سے جاری ہے ایک فکری و عملی کشمکش، الہادی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں ایک طرف اور اسلام کی روشنی ہے دوسری طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے ان کو ان اندھیروں سے نور اسلام کی طرف۔ الحاد کہتے کس کو ہے؟ الحاد کی تاریخ اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہے، اس کے نتائج اور عملی مظاہر کیسے معلوم ہو اور کیسے پہچان ہو نور اسلام کی؟ دیکھیے ہمارا پروگرام الحاد اور اسلام۔ جانیے کس قدر بنیادی سچائی اور مضبوطی کے ساتھ تاریک دلوں کو روشن کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام، الحاد اور اسلام۔ آج رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ آگاہ سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے کی خبر نہیں۔ ڈریے اللہ کے عذاب سے یوم حساب سے، اس سے پہلے کہ ہو روح قبض، کیجئے اصلاح نفس۔ اصلاح نفس ہر پیر شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگوں نے محاسبہ نفس کے طریقے جو ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ سنا جس میں انسان کو اپنے نفس کے محاسبے کی ترغیب دلائی گئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اسلاف، ہمارے اپنے بزرگ، ہمارے اپنے پرانے لوگ یہ صرف باتوں کے لوگ نہیں تھے، باتوں سے زیادہ کام کیا کرتے تھے۔ وہ صرف قول کے نہیں تھے، گفتار کے صرف غازی نہیں تھے، کردار کے بھی غازی تھے۔ گفتار کے غازی ہم ہیں، کردار کے نہیں، لیکن ہمارے اسلاف گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کے بھی غازی تھے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں کہ سلف صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کیا کرتے تھے، کس قدر وہ چوکنا رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے سامنے ان کے اپنے منہ پر کئی مرتبہ ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔
لیکن اپنے نفس کی طرف سے یہ لوگ کس قدر چوکنا رہتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں عمر کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے کہ اچانک عمر نے کہا اقضی حاجتی، میں اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ گئے، کافی دیر ہو گئی واپس نہیں لوٹے، تو میں تلاش کرتا ہوا نکلا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغیچے کی دیوار کے پیچھے سے آواز آ رہی، عمر کی آواز مجھے ایک باغیچے کی دیوار کے پیچھے سے سنائی دے رہی ہے۔ ناظرین کرام، ہم سوچیں حضرت عمر نے جس وقت حضرت انس سے کہا کہ میں اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں، تو عام طور پہ ہم اور آپ یہی سمجھیں گے کہ قضاء حاجت کا کوئی معاملہ ہوگا، استنجا وغیرہ کی ضرورت ہوگی، یہی ہمارے سامنے بات آتی ہے۔ لیکن دیکھیں حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے باغیچے کی دیوار کے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ عمر کہہ رہے ہیں یا ابن الخطاب امیر المؤمنین بخن بخن لتتقین یا ابن الخطاب او لیعذبنک۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ خطاب کے بیٹے عمر امیر المؤمنین بن گئے ہو، بہت خوب بہت خوب، اللہ کی قسم خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈرو، ورنہ کل کے دن اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب تمہیں دینے والے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہے؟ شاید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتے چلتے دل میں کہیں یہ احساس جاگا ہو کہ میں امیر المؤمنین بن گیا ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے نفس کی فوری اصلاح ہو، فوراً اس کا حساب و کتاب لیں، اسی لیے کہا میں اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں۔ گئے باغیچے کے اندر اور اپنے نفس کو یاد دلایا کہ عمر تم تو خطاب کے بیٹے ہو، اب امیر المؤمنین بن گئے ہو تو بہت اترانے کی ضرورت نہیں، اور یاد رکھنا امیر المؤمنین بن تو گئے ہو، ٹھیک ٹھیک چلو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ بڑا سخت عذاب دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے اور آپ کے اسلاف ہیں جن کی زندگیوں میں نفس کے محاسبے کی یہ کیفیت پائی جاتی تھی۔ احنف ابن قیس ایک مالدار آدمی، ان کا اپنا معاملہ یہ تھا کہ ان کا غلام جب کبھی چراغ لے کر آتا روشنی کے لیے تو ہلکی سی اس چراغ کی جو بتی جل رہی ہوتی اپنی انگلی یا اپنے ہاتھ کا ایک حصہ اس کے اوپر رکھتے، ذرا سی جلن ہوتی تو پیچھے ہٹا لیتے اور اس کے بعد کہتے کہ اے حنیف تم نے فلاں دن وہ گناہ کیوں کیا، جب یہاں اتنی سی آگ برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو پھر فلاں دن فلاں موقع پہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، اپنے نفس کی یاد دہانی کروایا کرتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے اسلاف ہیں جن کی زندگیوں میں محاسبہ نفس کی یہ کیفیت پائی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، محاسبہ نفس انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اور سلف صالحین اس کا خوب خوب اہتمام کیا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے نقل کروں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو کچھ لوگ حضرت عمرو بن عاص کی عیادت کے لیے آئے۔ ان لوگوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو دیکھا حضرت عمرو بن عاص بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ عمرو کیوں روتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنا روتے کیوں ہیں؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ لوگوں، مجھے رونا اس پر نہیں آ رہا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے تو رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ مجھے کچھ حقیقتیں یاد آتی۔ میری تین حالتیں میں دیکھتا ہوں۔ ایک حالت یہ تھی کہ میں مشرک تھا، کافر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ میں سوچتا تھا کہ اگر محمد کہیں سے مل جائیں تو کسی طرح سے ان کو ختم کر دوں، مٹا دوں، اور ان کا نام و نشان ختم کر کے چھوڑ دوں۔ یہ میری کیفیت تھی۔ انتہا درجے کا بغض میں نبی کے تعلق سے اپنے دل میں رکھتا تھا۔ لیکن پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرنا چاہا۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمرو بن عاص کیا معاملہ ہے، کیوں اپنا ہاتھ کھینچتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے ضمانت چاہیے کہ جو پچھلے گناہ میں نے کیے ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمرو کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بیعت کر لی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے محبت کی، اور ایسی تعظیم اور ایسا احترام ان کا میرے دل کے اندر پیدا ہوا، میں نے کبھی آنکھ بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ اور اگر تم مجھ سے کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی پوری تفصیلات تمہارے سامنے رکھوں تو شاید میں نہیں رکھ پاؤں گا۔ کہتے ہیں یہ میری کیفیت تھی۔ پھر اس کے بعد تیسری کیفیت مجھے اپنی یہ یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہم لوگ مختلف ذمہ داریوں پر مقرر کیے گئے، متعین کیے گئے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے ان ذمہ داریوں کو کیسے انجام دیا۔ آج جب دنیا سے جا رہا ہوں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کل ان ذمہ داریوں کا میں حساب و کتاب کیسے دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ میرے اور آپ کے اسلاف ہیں جنہیں اپنے اعمال کی خبر ہے، پتہ ہے کہ انہوں نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا، اور اس پر پورا احساس بھی ہے، اپنے نفس کا حساب و کتاب لے رہے ہیں اور اپنے نفس کا حساب و کتاب جاری رکھے ہوئے۔ صحیح مسلم میں ایک اور واقعہ محاسبہ نفس کا مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی ملاقات ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے حنظلہ؟ حنظلہ کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں، میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا ابو بکر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، جنت کا تذکرہ سنتے ہیں، جہنم کا بیان سنتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر آتے ہیں، اپنی مال و اولاد میں آتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس آتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت ہماری باقی نہیں رہ جاتی، میری وہ کیفیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، کہ وہاں ایمان رہتا ہے، یہاں آتا ہوں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، مجھے یہ ڈر ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حنظلہ یہ معاملہ صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں مل کر ماجرا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حنظلہ جیسی کیفیت میرے ساتھ رہتے ہوئے تم لوگوں کی رہتی ہے، اسی کیفیت میں تم ہمیشہ رہو، تب تو تم اتنے نیک ہو جاؤ گے، فرشتے تمہارے گھروں میں تمہارے بستروں پر آ کر تم سے ملاقات کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حنظلہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ یہ کیفیت ایک جیسی ہمیشہ نہیں رہ جاتی، ولیکن ساعتاً وساعہ، ایک گھڑی ایسی ایک گھڑی ویسی، کبھی ایمان کے بڑھنے کی گھڑی ہوتی ہے، کبھی ہلکے سے ایمان کے گھٹنے کی گھڑی ہوتی ہے، یہ اونچ نیچ آتی جاتی رہتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی سے پہلے حضرت حنظلہ کے دل میں جو یہ احساس جگہ کہاں سے؟ یہ اپنے نفس کی طرف سے چوکنا رہنے والا مزاج ہے، اپنے نفس کی طرف سے ہوشیار رہنے والا مزاج ہے، اور دوسرے الفاظ میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا مزاج ہے۔ ہم کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، ہماری ذمہ داری کچھ بھی ہو، ہماری حیثیت کوئی بھی ہو، محاسبہ نفس ہم سب کی ضرورت ہے۔ جو آیات میں نے محاسبہ نفس کے سلسلے میں شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محاسبہ نفس کا حکم دینے کے ساتھ پورا انجام بھی بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں ان باتوں کی جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، نتیجے میں سزا کے طور پر بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان سے ان کے اپنے نفسوں کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ان کے اپنے نفس بھلا دیے جائیں، وہ اللہ کو بھول جائیں، یہی لوگ فاسق ہیں، بے دین ہیں۔ اور تم یہ جان لو آخر میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جہنمی اور جنتی دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنتی ہی حقیقت میں کامیاب ہونے والے۔ ناظرین کرام، ان آیتوں کے ترجمے کو علامہ ابن قیم کی اس بات سے جوڑ لیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محاسبہ نفس کو واجب قرار دیا ہے، تو یہ پیغام ہمیں ملتا ہے
کہ جنت اگر ملے گی تو محاسبہ نفس کے راستے سے گزر کر ملے گی، اس لیے نفس کے محاسبے کو لازم پکڑے رہیں، اور ہر صبح و شام ہر موقع ہم اپنے نفس کی طرف سے چوکنا رہے۔ غافل وہ ہے جو اپنے نفس کی طرف سے غافل رہے، دنیا سے غافل تو سبھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا اپنا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں دل کی عبادتوں میں سے ایک اور اہم عبادت کا تذکرہ ہم لوگ سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔